اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی 10 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. ان میں چونکہ ایک ہی مضمون ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور جیسا کہ کئی بار میں نے عرض کیا ہے، جہاں تک رکوعوں کی تعین کا تعلق ہے اکثر و بیشتر وہ مضامین کی مناسبت سے بہت صحیح تعین ہے. کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم اس رکوع کے مطالعے کی تکمیل کر لیں. باقی یہ کہ ہوگا کیا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ایک علمی مسئلہ اس میں ہے، وہ میرا خیال یہ ہے کہ آج کی محفل میں ہم اس پر بحث نہ کریں، اسے میں اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھوں گا. جو ایک مضمون چلا آ رہا ہے اس میں تسلسل کے ساتھ، اس کا مطالعہ آج کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ،
اور پے در پہ بھیجے ہم نے اس کے بعد اپنے بہت سے رسول، اپنے بہت سے پیغامبر، اپنے بہت سے نبی۔ یہ قفا ہو یکفو ہو، اگر ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو اس کے معنی ہے تبعہ، کسی کی پیروی کی۔ ثلاثی مزید فی میں جب یہ باب تفعیل سے آتا ہے تو کسی سے کسی کی پیروی کرانا، کسی کو کسی کے پیچھے لگانا، کسی کو کسی کا تابع بنانا، یہ گویا کہ اس کے اندر مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر استعمال ایسا ہوتا ہے کہ قفا زیدن بے بکرن، اس لیے کہ اس میں صلہ با کا آتا ہے، زید کے پیچھے لگا دیا، زید کے پیچھے کھڑا کیا بکر کو۔ یہاں وہی مفہوم ہے قفینا من بعدہ بالرسل، اور ان کے بعد پے بپے ہم نے لگاتار اپنے بہت سے نبی بھیجے۔ یہ در حقیقت تمہید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی۔ قرآن مجید میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حدید کا آخری رکوع بھی اسی طرح شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ۔ وہاں بھی اصل میں تذکرہ کرنا مقصود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ کہ تمہید میں پھر حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کی گئی۔ یہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ اس اعتبار سے بہت ریلیونٹ ہے کہ چونکہ یہود یہاں مخاطب ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت ہونے کے مدعی ہیں، لیکن اصل میں اس آیت مبارکہ میں تذکرہ جو ہے مقصود ہے حضرت عیسیٰ کا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات عطا فرمائی۔ بینات یہاں مراد ہے معجزات، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جیسا کہ معلوم ہے جہاں تک حصی معجزات کا تعلق ہے، جو چوٹی کے معجزے ہو سکتے ہیں انہیں عطا کیے گئے۔ ویسے قرآن مجید میں یہ لفظ بینات دو معنی میں آتا ہے۔ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی دوسری نازل کردہ کتابوں کی تعلیمات ہیں، وہ بھی چونکہ انسانی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں، انہیں بھی بینات سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن یہ کہ جو معجزہ ہے جس سے کہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص کے ذریعے سے اس معجزے کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے، اس لیے بینات سے مراد یہاں پر معجزے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدہ یؤید تائید، عید سے بنا ہے، عید ہاتھ کو کہتے ہیں، عیدی ہاتھ، ید ہاتھ، لیکن یہ کہ اس سے تائید، کسی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا یعنی مدد کرنا۔ ایدناہ، ہم نے اس کی مدد کی، اسے تقویت بہم پہنچائی۔ ایدناہ بروح القدس، روح قدس کے ذریعے سے۔ روح القدس یہ اگرچہ بظاہر جو ہے ترکیب اضافی ہے، لیکن حقیقت میں مراد اس سے مرکب توصیفی ہے۔ پاکی کی روح، ترجمہ تو یوں ہوگا اس کا اگر آپ دیکھیں، روح القدس ہے، لیکن پاک روح مراد ہے۔ اس کی بہت نمایاں مثال دوسری جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں جو یوں سمجھیے قرآن مجید کی، جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے آیت، تو دین الحق کا لفظ جو آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو دین الحق یہاں پر اگرچہ مرکب اضافی کی صورت میں ہے، لیکن حقیقت میں مراد مرکب توصیفی ہے۔ حق کا دین نہیں بلکہ دین حق، سچا دین۔ اسی طرح یہاں پر بھی پاکی کی روح نہیں بلکہ پاک روح، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ویسے تو یہ کہ حضرت جبرائیل یا دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں کی مدد فرماتا رہا، لیکن خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے جو نہایت غیر معمولی، اس لیے کہ تخلیق حیات، کہ گارے سے ایک پرندے کی صورت بنانا اور اس میں پھونک مارنا جس سے کہ وہ اڑتا ہوا زندہ ایک پرندہ بن جائے، یا احیاء موتا، قم باذن اللہ، مردہ لاش کو یہ کہنا کہ قم باذن اللہ، اور وہ پھر چلتا پھرتا انسان بن جائے، اس میں زندگی آ جائے، یہ گویا کہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزے بھی عطا فرمائے۔ اس لیے خاص طور پر ذکر ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس میں خصوصی طور پر اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہود کے جو علماء تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تکذیب کی اور یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے،
ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری جو معجزے دکھا رہا ہے، بظاہر معجزے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ اصل میں سارے جو ہے شعبدے ہیں، اور یہ شیطانوں کا سردار بالزبول ہے جس کی مدد ان کو حاصل ہے، اور اس کی مدد سے در حقیقت یہ اس قسم کے شعبدے دکھا رہا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ جو بھی معجزے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوئے، در حقیقت وہ تائید روح القدس، تائید جبرائیل علیہ السلام کا ظہور ہے۔ افکلما، یہ ہے اصل بات جو کہنی ہے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول، کوئی پیغامبر، کوئی نبی، وہ چیز لے کر جو تمہارے جی کو پسند نہ آئی، جو بھائی نہیں تمہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ہوا یہوا، یہ ہون سے ہے، ہون جو ہے ہوائے نفس جسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، نفس کی خواہش، تو ہوا یہوا آئے گا تو وہاں مراد ہے کسی چیز کو چاہنا، کسی کو پسند کرنا، کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو جانا۔ اور ہوا یہوی جب آتا ہے اس کا جو مضارع، تو وہاں مراد ہوتا ہے کسی جگہ گرنا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ گرتا ہے، ڈوبتا ہے۔ اسی معنی میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی پھر آئندہ جو آنے والی ذریت تھی اسے آباد کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو وہیں پر یہ دعا بھی کی فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، اب لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کی گویا کہ پیروی اختیار کریں، ان کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں پیدا کر دے تاکہ ان کے لیے روزی کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ ہوا یہوی کے معنی ہے کسی چیز کی طرف التفات کرنا عاجزی کے ساتھ، کسی چیز کی طرف گرنا۔ یہی پھر سورہ حج میں بھی مضمون آیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے کسی بلند مقام سے گر پڑا۔ اب یہ ہے کہ یا تو شکاری پرندے اسے اچک کر لے جائیں جہاں چاہیں لے جائیں، اور یا ہوا جو ہے اس کا کوئی تیز ریلا جو ہے انہیں لے جا کر کسی کھائی کے اندر گرا دے، تو وہاں تہوی کے معنی بھی یہ گرنا۔ تو یہاں پر ہے ہوا یہوا، بما لا یہوا بما لا تہوا انفسکم، جب بھی کوئی نبی اور رسول کوئی ایسی تعلیم لے کر آئے، کوئی ایسی بات لے کر آئے جو تمہارے جی کو بھائی نہیں، تمہیں اچھی نہیں لگی، تمہارے لیے پسندیدہ نہ تھی، استکبرتم، تو تم نے استکبار کیا، تم نے گھمنڈ سے کام لیا، تم نے غرور کیا، اور اپنے اسی غرور کے نشے میں تم نے اس کو رد کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک دوسرے گروہ کو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا ایک دوسرے گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یہاں پہ در حقیقت یہی ہے وہ علمی بحث کی، چونکہ یہاں پہ لفظ آیا ہے رسول، آیا رسول مقتول ہو سکتے ہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون پوری طریقے سے آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ یہاں یوں سمجھیے کہ نبی اور رسول اصل میں اسی قسم کا ایک جوڑا ہے جیسا جوڑا ہے مومن اور مسلم۔ مومن اور مسلم اپنی جگہ، مومن کا مفہوم کچھ اور ہے، مسلم کا کچھ اور ہے، لیکن یہ دونوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جب کہیں ایک ساتھ آئیں گے تو ان کا مفہوم جدا جدا ہو جائے گا، جب کہیں علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو یہ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اور رسول، رسول کی جگہ نبی، نبی کی جگہ رسول، یہ دونوں الفاظ اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا جدا مفہوم بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ مترادفات کے طور پر بھی آتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میرا موقف یہی ہے کہ مراد یہاں پر انبیاء ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں تفصیل سے بحث جیسا کہ میں نے عرض کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہوگی۔ یہاں گویا کہ انداز یہ ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایسے انبیاء جو تمہارے پاس ایسی چیزیں لے کر آئے کہ جو تمہیں پسند نہ تھیں، تمہارے نفسوں کو وہ راس نہ آئیں یا بھائی نہیں، تو ایک گروہ کو تو خیر تم نے صرف تکذیب تک ہی معاملہ ان کا رکھا، اور ایک دوسرے گروہ کو تو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب یہاں بات آ رہی ہے در حقیقت یہ جیسا کہ سورہ صف میں آپ نے دیکھا کہ جب تاریخ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا رہا،
اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، وہی ترتیب یہاں ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ، پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی انہوں نے نفی کی، اور یہ کہ ان کی تکذیب کی، بلکہ یہ کہ ان کو تو سولی چڑھانے کی انہوں نے کم سے کم اپنے طور پر تو وہ اس کے اندر وہ حرکت کر گزرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ان کی روش کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ غلاف ہی سے غلف بنا ہے۔ یہ در حقیقت ایک کلمہ ہے جو استہزاء اور استحقار دونوں کا مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی جا کے اپنی یہ باتیں جو ہے کسی اور کو سنانا، کوئی کچے لوگ ہوں گے جو تمہاری باتوں میں آ جائیں گے، تمہاری باتوں کا ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں استحقار کی بات بھی ہوتی ہے اور استہزائی انداز بھی ہوتا ہے کہ اے محمد یا اے مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ان باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہو سکتا، تم جاؤ دیکھو کچھ اور لوگ جو بالکل کچے ہوں، ناسمجھ ہوں، ان پر جا کر روب گانٹھ لو، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بڑے محفوظ ہیں، ان کے اوپر تمہاری باتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں استحقار بھی ہے اور استہزاء بھی ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اب یہاں پر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی چونکہ انداز ان کا تھا استہزاء اور استحقار کا، تو اب جو تبصرہ ہو رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کا، غیظ اور غضب کا اظہار ہو رہا ہے۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے باعث۔ یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ یہی مضمون جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں بھی آیا ہے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ وہاں پر لفظ آیا مہر کا، بل طبع اللہ علیہا، انہوں نے ان کے دلوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ اب ایمان نہیں لائیں گے مگر شاذ ان میں سے کوئی نہ ہونے کے برابر۔ تو وہاں ہے طبع اللہ علی قلوبہم یا علیہا، اور یہاں فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے۔ لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص یا کسی گروہ کو خیر سے اور اپنی رحمت سے محروم کر دینا، دھتکار دینا، دور پھینک دینا اپنی رحمت سے اور خیر سے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے، اصل صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے ان کے کفر کے باعث۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو اب کم ہی ہے اس کا امکان کہ یہ ایمان لائیں۔ یہ گویا کہ مسلمانوں کو اور حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ توقع نہ رکھو، اس لیے کہ ان لوگوں کی جو ہے صورت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کفر اور ان کے سابقہ طرز عمل اور ان کے اندر جو بدنیتی ہے اور حسد ہے اور بغض ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ اب وہ وضاحت کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے حضور کا اور قرآن مجید کا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، اب یہ مراد ہے قرآن مجید۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جب وہاں لفظ کتاب آیا تو مراد تورات تھی۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو عام طور پر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر تسلیم کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی طرف سے تورات کی تصدیق ہو رہی ہے اس معنی میں، مصدق لما معہم، معہم ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے، یعنی وہ کتاب الہی تورات جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے قرآن۔ ایک دوسرا مفہوم ہے جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بیان کیا ہے اور وہ بہت دل کو لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں مراد اصل میں یہ ہے کہ قرآن ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے جو تورات میں تھیں۔ قرآن مجید کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے تورات میں، انجیل میں موجود ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو گویا کہ وہ پیشین گوئیاں جو ہے وہ یا تو غلط ثابت ہوتی یا تشنہ تکمیل رہتی۔
تو گویا کہ قرآن کا نزول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ مصداق بن کر آئی ہے ان پیشین گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں موجود تھیں۔ تو یا تو یوں کہیے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے تورات کی، یا یہ کہ قرآن ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے کہ جو تورات اور انجیل اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں تھیں۔ تو گویا کہ جہاں تک اس سے جو اینڈ رزلٹ ہے، نتیجہ تو ایک ہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حالانکہ وہ اس سے قبل فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ یہ بہت اہم ہے اور تاریخی پس منظر سے اس کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس سے پہلے بار بار بات آ چکی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک تو یہ جن کو آپ کہیں گے سنز آف دی سوائل، جو اصل عربی النسل لوگ تھے، وہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ تین قبیلے یہ تھے کہ جو یہود کے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جب ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، قبائلی جو جھگڑے ہیں، جنگیں ہوتی تھیں، تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ عام طور پر چونکہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا، اگرچہ پیسے والے تھے، متمدن تھے، کتاب والے تھے، مہذب تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں قاضی تھے، تو اس اعتبار سے ان کا رعب تھا کہ یہ لوگ متمدن لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس ایک قانون ہے، ایک کتاب ہے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگوں پر ان کا اس اعتبار سے ایک رعب طاری تھا۔ لیکن یہ کہ عام طور پر اگر کبھی جھگڑا اور فساد ہوتا تھا تو یہ لوگ جو ہے بزدل تھے، ان کے اندر ضعف تھا، کمزوری تھی، بہادری موجود نہیں تھی، جیسا کہ بار بار قرآن میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ یہودی تم سے کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے، فصیلوں کی اوٹ سے، دیواروں کے پیچھے سے، یا یہ ہے کہ ریشہ دوانیاں کریں گے، سازشیں کریں گے، کبھی کسی کو چڑھا لائیں گے، کبھی کسی کو آمادہ کریں گے کہ وہ تم پر حملہ کرے، لیکن خود یہ کبھی کھلے میدان میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی معاملہ ہوتا تھا جب ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو مار کھاتے تھے۔ لیکن اس وقت پھر یہ کہا کرتے تھے اور ان سے اوس اور خزرج کے لوگوں سے کہ دیکھو اس وقت تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن یہ کہ ہمارا علم یہ ہے، ہماری کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ ہو کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب ہم نبی یا رسول کے ساتھ ہی ہوں گے، جب ہمیں تائید اللہ کی حاصل ہو جائے گی ایک نبی کی معیت کی وجہ سے، تو پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ یہ ہے وہ تاریخی پس منظر۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے اہل کتاب جو ہے وہی تھے مسلم اور مومن، اور بقیہ لوگ جو تھے کہ جو کتاب کے ماننے والے نہیں تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ کافر تھے۔ تو وہ گویا اپنے آپ کو مسلم و مومن مانتے ہوئے ان کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جلد بھیج اپنے اس نبی کو، اپنے اس آخری رسول کو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا اور جس کے بارے میں پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھی بن کر ان کے جلاؤ میں جب ہم ان کفار سے مقابلہ کریں تو پھر یہ ہم پر غالب نہ آ سکے اور ہمیں فتح حاصل ہو جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، تاریخی پس منظر کے اعتبار سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو مدینے کے 6 شخص ایمان لائے تھے، یہ 6 کے 6 خزرجی تھے، اور یہ در حقیقت وہی سال ہے، 10واں سال، جس سال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آپ نے عام الحزن قرار دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، سن 10 ہے نبوی، ہجرت سے تقریباً 2.5-3 سال قبل، آغاز وحی کے بعد اگر آپ گننا شروع کریں گے تو 10واں برس۔ اسی میں پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ دنیاوی اعتبار سے وہی سہارا تھے، وہی مددگار تھے، ان کی ایک پروٹیکشن حاصل تھی۔ قبائلی زندگی میں ظاہر بات ہے جو سردار ہے قبیلے کا، اگر اس کی طرف سے حمایت حاصل ہے کسی کو تو گویا کہ پورے قبیلے کی حمایت حاصل ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کفار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی واضح اقدام نہیں کر سکے، کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا سکے۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے، ظاہر بات ہے کہ مکے کے حالات تو بہت مایوس کن تھے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں پر میرا رہنا مشکل ہے، تو آپ نے طائف کا سفر کیا اس خیال میں کہ شاید اللہ تعالیٰ وہاں کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اپنی اس دعوت کا مرکز منتقل کروں طائف، وہاں سے یہ بات آگے بڑھے۔ لیکن طائف کی قسمت میں یہ بات نہیں تھی، یہ قسمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی یثرب کی،
جو بعد میں مدینۃ النبی بنا ہے اور مدینہ منورہ آپ کہلاتا ہے۔ لہذا وہاں سے آپ اس اعتبار سے ناکام لوٹے کہ وہاں کسی ایک شخص نے بھی آپ کی تصدیق نہیں کی، بلکہ یہ کہ یوں سمجھیے کہ مکی دور میں آپ پر جو سخت ترین دن آیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا، اس لیے کہ ان کی اپنے جو شعور کی زندگی ہے اس میں یوم احد جو ہے وہ حضور کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا، جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرہ انور کے اوپر ایک کاری وار لگا ہے تلوار کا اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے، آپ پر غشی طاری ہوئی ہے، پھر یہ کہ آپ کے نہایت ہی عزیز اور نہایت قریبی جانثار جو ہے ان میں سے 70 ہے کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، طائف کا دن میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ بہرحال وہاں سے واپس آ کر، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مشرک کی امان لے کر آپ مکے میں داخل ہو سکے، لیکن اس کے بعد فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی اور مدد کی جو ہے کھڑکی کھلی، اور وہ حج کا موسم جیسے ہی آیا، حضور جیسے آپ کا معمول تھا دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، تو وہ عقبہ کی وادی میں وہ 6 افراد بیٹھے نظر آئے، حضور نے ان کے سامنے اپنی بات پیش کی، تو الفاظ یہ آتے ہیں سیرت کی روایات میں کہ ان 6 اشخاص نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ یہ مدینے سے آئے تھے، ان کے علم میں تھا کہ یہودی ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کا ظہور جو ہے اب ہونے والا ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہم غالب آئیں گے۔ تو انہوں نے آپس میں آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے یہ بات کی، کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ یہود کرتے ہیں، تو تم پہلے ایمان لے آؤ ان پر اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں۔ اب یہ ہے وہ تاریخی پس منظر، گویا کہ انہی کی طرف سے جو علم حاصل ہوا تھا اس مدینے کے لوگوں کو، خزرج کے لوگوں کو، وہ ذریعہ بن گیا ان کے سبقت الی ایمان کا، لیکن وہ لوگ جو تھے بدبخت وہ محروم رہے، اس لیے کہ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ تو نبوت جو ہے اس کا ظہور بنی اسماعیل میں ہو گیا، امیین میں ہو گیا، وہ امیدوار تھے کہ اصل میں تو نبوت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، 2500 برس سے نبوت ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے، کم سے کم جو سمجھیے 2000 برس سے تو کہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر یہ اپنی امت کی تاریخ شروع کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت موسیٰ کے مابین 2500 برس کا فصل ہے، اور 2500 برس تک نبوت ہمارے خاندان میں رہی۔ اب یہ کیسے ہوا کہ یہ ہم سے چھین لی گئی اور یہ سعادت اور فضیلت جو ہے ان امیین کو حاصل ہو گئی؟ یہ ان کا یوں سمجھیے تکبر اور اس کے ساتھ ہی حسد، یہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن گیا، وہ ایمان سے محروم رہے، لیکن ان کی دی ہوئی معلومات کے طفیل یہ خزرج کے لوگوں نے تصدیق کی اور وہ پیش قدمی کی اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ الفاظ بہت اہم ہے کہ ان کے ساتھ تاریخ کا پس منظر جو ہے وہ بہت وابستہ ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں پر۔ مراد کیا ہے کہ نبی کے ظہور کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اب جلد کر اور اس نبی کو بھیج اور اس کی بعثت فرما کہ جس کے ساتھ ہو کر ہم ان سے لڑیں تو ان پر فتح حاصل کریں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب آئی ان کے پاس وہ شے جسے انہوں نے پہچان لیا، کوئی مغالطہ نہیں ہوا، یعنی یہ کہ انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائی بلکہ نصف النہار پر سورج چمک رہا تھا اس وقت ٹھوکر کھائی۔ اسی کو قرآن مجید دوسری جگہ پر تعبیر کرتا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی لفظ ہے فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ چیز آ گئی ان کے پاس جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، جب وہ چیز آ گئی اور اسے پہچان بھی لیا، مغالطہ نہیں ہوا، اس کے پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی، کفروا بہ، لیکن انہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر کیا اپنے اسے تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ یہ چیز جو ہے کہ ہم سے چھین کر ان امیین کو کیسے دے دی گئی، یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہوئی، اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور اس لیے محروم رہ گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے، پھر وہی لفظ آ گیا، یعنی خیر سے، رحمت سے محروم ہو جانا۔ ان کافروں پر اب اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی مغالطے کی وجہ سے نفی نہیں کی، کسی غلط فہمی کی وجہ سے انکار نہیں کیا، بلکہ جان بوجھ کر حق کو پہچان لینے کے بعد جب اس کی جو ہے تکذیب کی ہے تو اس کی وجہ سے اس جرم کی پاداش میں ان پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ شے، یہ بئس ما، ان دونوں کو جمع کر کے بئس ما، بری ہے وہ شے، اشتروا بہ انفسہم،
جس کے عوض کے فروخت کر دیا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو. ان یکفروا بما انزل اللہ، اور وہ کیا شے ہے جس کے عوض اپنی جانیں فروخت کر دی، یعنی اپنے لیے ابدی جہنم جو ہے وہ انہوں نے خرید لی ہے. اور کس چیز کی یعنی عوض، اور وہ کیا ہے سبب؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ وہ کفر کریں اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کا سبب ہو بغین. یہ لفظ بار بار آیا ہے قرآن مجید میں کہ جو دینی تفرقے ہوتے ہیں، دین میں جب بھی کبھی کوئی تفرقے کی بات ہوتی ہے تو اس کا اصل سبب زدم زدہ، ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کا جذبہ، انانیت اور تکبر ہی اصل سبب ہوتا ہے. تو بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، انہیں غصہ اس پر ہے، ضد اس لیے پیدا ہو گئی کہ اللہ نازل فرما دے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. حالانکہ وہ سمجھتے تھے یہ استحقاق تو ہمارا ہے، یہ تو گویا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدی طور پر طے شدہ چیز ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار مطلق کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنا چوائس ہے، اپنا پریروگیٹو ہے، اس کے تحت جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضل، یہ وحی، اور یہ یوں سمجھیے کہ ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ محمد کے سر پر رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیین میں سے تھے، جن کو یہ لوگ بہت ہی استحقار کے ساتھ کہتے تھے امیین ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے. اور اس اعتبار سے بات جو ہے مطابق واقعہ تھی کہ حضرت اسماعیل سے لے کر یہ 2500 برس جو گزرے ہیں، اس نسل میں کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں، کوئی کتاب انہیں نہیں دی گئی. نبوت اور رسالت اور انزال کتب کا سارا سلسلہ جو ہے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور اس کے بعد ان کی نسل کے اندر چلا ہے. حضرت اسماعیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2500 برس کا فصل ہے کہ اس پورے عرصے میں اس نسل میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں آئی. اس حوالے سے وہ لوگ ان پڑھ اس اعتبار سے بھی تھے کہ لکھنے پڑھنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا، اور ان پڑھ اس اعتبار سے بھی تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب، یعنی کوئی آسمانی کتاب تھی ہی نہیں. یہ تو یہود کے پاس چونکہ ایک کتاب تھی، اس کی وجہ سے ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج جو ہے اور اس کا چرچا زیادہ رہا. اس لیے کہ جب کتاب ہے تو اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے. اس اعتبار سے ان کے ہاں وہ ایک علمی روایت جو ہے وہ برقرار رہی. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بری ہے وہ شے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا ہے، اپنی جانوں کے لیے جہنم کی ابدی آگ جو ہے خرید لی ہے، صرف اس پر کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی. اور اس کفر کا سبب کیا ہے؟ بغین، صرف یہ زدم زدہ، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. فباؤوا بغضب علی غضب. با یبو آتا ہے لوٹنا، رجع، تو رجعو یعنی یہ کہ یہ در حقیقت ان کے اس طرز عمل کا جو انعام انہیں ملا ہے، جو سزا انہیں ملی ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ کیا ہے؟ فباؤوا بغضب علی غضب. تو وہ اللہ کا غضب، اللہ کا غیظ، اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہے کہ جس کو لے کر لوٹے ہیں. اور غضب پر غضب ہے، یعنی ان کا کفر جو ہے در حقیقت کفر پر کفر ہے. ظلمات بعضها فوق بعض وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور ان کافروں کے لیے بہت اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے. مہین اہانت سے بنا ہے، یعنی ذلیل رسوا کن عذاب، ذلت دینے والا عذاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب یہ وہ گفتگو ہے جو وہاں ہوتی تھی. مدینے میں مسلمان بھی تھے، اوس اور خزرج کے اہل ایمان، وہ بار بار کہتے تھے ان سے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے. اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو مصدق ہے تمہاری کتاب کی، یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہی ہے، اور یہ آئی ہے مصداق بن کر ان پیشن گوئیوں کا جو تمہاری کتابوں میں درج ہے. تو آخر کیا سبب ہے، کیوں ایمان نہیں لاتے، کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. وہ کہتے ہیں یا ان کا جواب یہ ہوتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اس شے پر جو ہمارے پاس ہے، جو ہم پر نازل کی گئی. یعنی اس معنی میں ایمان کا دعویٰ تو ہے ہمارا، ہم بھی مومن ہیں. جب تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہمارے پاس ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو گویا کہ تمہیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم بھی کافر نہیں ہیں، ہم مومن ہیں. نؤمن بما انزل الینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم بھی تصدیق کر رہے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اس اعتبار سے گویا کہ ہم ایمان سے محروم نہیں ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. لیکن وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے.
اس کے بعد کی آنے والی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، بس ہمارے پاس یہ کافی ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب پر ہم ایمان لائیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب حق ہے، درست ہے، اپنی جگہ 100% حقیقی ہے، مصدقا لما معہم، اور پھر یہ تصدیق کرتے ہوئے آئیے اس کی جو ان کے ساتھ موجود ہے۔ دونوں مفہوم پھر دوبارہ ذہن میں رکھیے کہ مصدق اس معنی میں بھی ہے کہ تورات کی تصدیق کی ہے قرآن نے، اور اس معنی میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تورات میں تھیں، یہ گویا کہ ان کی مصداق بن کر آئی ہے۔ قل، اب یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہ ایک الزامی جواب ہے جو مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے، نبی ان سے کہیے، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، پھر ان سے کہیے کہ پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ اگر تم تورات کے ماننے والے تھے، اگر تم ایمان کے مدعی ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو، اگر تم آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہو، تو یہ جو تمہارا طرز عمل رہا ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے لفظ نبی آیا ہے، لما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور وہ بادشاہ نے کیا، ہیرود نے کیا۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے، لیکن یہ کہ ان کی یہ ایک روایت نہیں ہے کہ انہوں نے جس نبی نے ان پر تنقید کی، جو ان کا طرز عمل تھا، اگر انہیں آئینہ دکھایا کہ تمہارا کردار یہ ہے اور تمہارے اعمال اس درجے غلط ہو چکے ہیں، تو اس پہ بجائے اس کے کہ اس پر شرمندگی ہوتی، اصلاح پر آمادہ ہوتے، تو انہوں نے جیسے کہ وہ ایک روایت بھی ہے کہ کسی حبشی نے جب شیشہ دیکھا تو شیشے کو توڑ دیا، اس نے اپنی شکل اسے پسند نہیں آئی۔ اسی طریقے سے جب نبیوں نے اپنی وحی اور اپنی کتابوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے ذریعے سے انہیں آئینہ دکھایا، تو انہوں نے اس آئینے ہی کو توڑا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے کہ انہوں نے بڑی شدید تنقیدیں کی تھی اس وقت جو ان کا بادشاہ تھا اس پر۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم مومن ہو اور تم مومن ہی رہے ہو اور تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے، تو یہ طرز عمل تمہارا کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، اب اس کی کیا توجیہ ہے، کیا مطابقت ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اب اس سے بھی پیچھے جا کر کہ تمہارا جو طرز عمل تمہارے آباء و اجداد کا رہا ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول آتا ہے تورات میں، بنی اسرائیلی سے خطاب کر کے کہا ہے کہ تو وہ چھنال ہے کہ جس نے پہلی شب میں اپنے خاوند سے بے وفائی کی ہے۔ یعنی یہ جو امت ہے اس کا حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے طرز عمل اختیار کیا، ان کی زندگی کے دوران بچھڑے کی پرستش کی ہے، وہ چند دنوں ہی کے لیے صرف ان سے جو ہے علیحدہ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر طلب فرمایا تھا، تو تمہارا حال یہ ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح تعلیمات لے کر، معجزے لے کر۔ یہاں بھی دیکھیے دونوں معنی ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی 9 معجزے ہیں۔ 2 معجزے تو اصل میں وہ ہیں کہ جو ابتداءً آپ کو دیے گئے، اور 7 معجزے وہ ہیں کہ پھر جو دوران قیام مصر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ظاہر فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں 9 معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر جو معجزے اس کے بعد ہوئے ہیں وہ گویا کہ مستضاد ہیں، کہ ایک ہی جو ہے ضرب جو ہے عصائے موسیٰ کی، اس سے سمندر پھٹ گیا ہے اور راستہ بن گیا ان کے لیے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے جو ہے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوئے۔ پھر ایک ہی ضرب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی کہ جس سے 12 چشمے پھوٹ بہے ایک چٹان سے۔ پھر یہ کہ بھوک لگی ہے تو من و سلوہ نازل کیا گیا ہے، دھوپ نے تکلیف دی ہے تو سائبان جو ہے ابر کا ان کے ساتھ رہا ہے۔ جہاں جہاں یہ چل رہا تھا ان کا لشکر، سمجھیے 6 لاکھ کی نفری تورات کی روایت کے مطابق ہے کہ جب یہ نکلے ہیں، ایکسوڈس جو ہے دی بک آف ایکسوڈس، اس میں پوری گنتی موجود ہے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں اتنے مرد، اتنے عورتیں، اتنے بچے، گویا کہ سب کی جو ہے وہ ان کا سینسس موجود ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سائبان کا بندوبست کیا ہے کہ دھوپ انہیں نہ ستائے۔ تو ان سارے معجزات کے باوجود تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد یعنی اس کی غیر حاضری میں، یعنی بعد سے مراد ان کے انتقال کے بعد نہیں، صرف اس عارضی سا جو ان کا معاملہ تھا کہ انہیں طلب کر لیا گیا تھا کوہ طور پر اور وہ اس وقت موجود نہیں تھے، ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ،
یہاں ظلم کے دونوں معنی ہوں گے، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم ظالم تھے، تم نے شرک کا ارتکاب کیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں ظلم کا لفظ جو ہے وہ شرک کے لیے خاص طور پر آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے اپنا عہد لیا تھا، میثاق قول و قرار، جب کہ انہیں تورات دی گئی اور شریعت کی پابندی کا ان سے عہد لیا گیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھا دیا تھا، معلق کر دیا تھا تمہارے اوپر طور کو۔ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ اسی کو تمسک کہتے ہیں، استمساک کہتے ہیں، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، یہی اعتصام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اعتصام بالکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس لیے کہ وہی حبل اللہ ہے۔ اعتصام اشکن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو اسے، اس لیے کہ یہی حبل اللہ ہے۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، پکڑے رکھو اسے مضبوطی کے ساتھ، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اس پر عمل کرو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، وہی ساری چیزیں کہ جو وہ کتابچہ جو ہے میرا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ان سب کو جمع کر لیجئے، وہی تمسک بالکتاب ہے۔ اس پر یقین رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس پر غور کرو، اسے سمجھو جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، پھر اس پر عمل کرو، اسے اپنا امام بناؤ۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور پھر یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس کی تبیین کرو۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ان سے عہد لیا گیا تھا، اس کو واضح کرتے رہو گے، بیان کرتے رہو گے، لوگوں تک پہنچاتے رہو گے۔ تو یہ پانچوں اصل میں وہ عہد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب جن کو عطا فرماتا ہے ان سے گویا کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد لیتا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ مضمون چونکہ اس سے پہلے بھی آیا ہے، لیکن ایک بات کی وضاحت وہاں رہ گئی تھی، میرا خیال ہے یہ موضوع وقت ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک سرسری سا اعتراض بعض لوگوں کی طرف سے اس پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تو یہ پہاڑ کیوں اٹھایا گیا؟ گویا کہ اس میں ایک تخویف کا ایلیمنٹ ہے، اور اس تخویف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے عہد جب لیا گیا ہے تو اس میں ایک جبر کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، مجبوری والی بات نہیں ہوتی۔ اس کا جواب ہمارے مفسرین نے دیا ہے، اور بہت ہی وہ اطمینان بخش جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین در حقیقت اس سے مراد یہ کسی کو دین کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو دین کو اختیار کر لے، مدعی ہو کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں، اس پر عمل جو ہے اس سے کرایا جائے گا، زبردستی بھی۔ اس میں عمل جو ہے اس میں جبر ہوگا، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب پر میرا ایمان ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تعزیر ہوگی، سزا ہوگی۔ مختلف فقہا نے اس کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی ہیں، سب سے ہلکی جو سزا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کردہ ہے کہ اسے محبوس رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے، قید رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور پختہ عہد کرے کہ اب میں نماز پڑھوں گا، تب اسے چھوڑا جائے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس کا قتل جائز ہے تعزیراً، کہ در حقیقت نماز نہ پڑھنا جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی پاداش میں دنیاوی سزا اور تعزیر کے اندر اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ در حقیقت ہے کسی شخص کو، اس شخص پر جبر ہے جو کہ دین کو مانتا ہے، پروفیس کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس سے عمل کرایا جائے گا جبراً بھی۔ لیکن یہ کہ کسی بھی غیر مسلم کو، کسی کافر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ تو لا اکراہ فی الدین سے مراد اصل میں وہ ہے۔ یہاں چونکہ وہ لوگ مدعی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، ان پر ایمان لائے تھے، اور تورات کو اب وہ مان رہے تھے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تو اب ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے تو اس میں چاہے اس کی یہ تخویف کا اور ایک طرح کی دہشت کی کیفیت جو پیدا کی گئی ہے کہ کوہ طور ان کے سروں پر معلق کیا گیا، تو اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے اور کسی طرح کی اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور توجہ سے سنا کرو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ اصل میں آگے چل کر یہ مضمون آئے گا کہ ان کا ایک خاص انداز یہ بھی تھا کہ الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کو ذرا موڑ کر یا اسے بل دے کر ایسے الفاظ ادا کرتے تھے کہ جس کا مفہوم بدل جائے، لیکن اگر کوئی گرفت کی جائے تو کہیں نہیں ہم نے تو وہ بات کہی تھی۔ اب یہ اطعنا اصل میں تو ہے سمعنا و اطعنا، لیکن اطعنا کو عصینا کہا اس طریقے سے کہ جو ان کی اپنی خباثت نفس ہے
اس میں خوش ہو گئے کہ ہم نے تو یہ بات جو ہے موسیٰ کے سامنے ہم نے اطعنا کہا، ہم نے عہد کیا ہی نہیں، ہم نے تو عصینا کہا تھا، لیکن یہ کہ لوگوں کو گویا کہ باور کرایا کہ ہم نے اطعنا کہا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر آئے گا، مسلمانوں سے کہا گیا کہ مت کہا کرو حضور سے مخاطب ہو کر راعنا، اور یہ در حقیقت ایک مجلسی کلمہ تھا ان کے ہاں کہ گفتگو ہو رہی ہے مجلس میں، تو کچھ ایک طرف جو ہے حضور نے اگر رخ فرما کر کوئی بات کی ہے، ادھر جو لوگ بیٹھے ان کی سمجھ میں تو آ گئی ہے، لیکن ادھر جو لوگ بیٹھے تھے شاید ان پر واضح نہیں ہوئی، تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں پارڈن می، ایکسکیوز می، اسی طرح کا جملہ وہاں تھا ان کی مجلسی زبان میں، راعنا، ذرا ہماری رعایت کیجئے، ذرا دوبارہ بات کو دہرا دیجئے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، واضح فرما دیجئے۔ لیکن وہ کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے، یا السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، سام موت کو کہتے ہیں۔ جب نبی کے پاس آتے تھے منافقین اور یہود تو السلام علیکم، موت ہو تم پر۔ اب اگر کسی نے گرفت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا، اب یہ آپ کے کانوں میں میل ہوگا شاید، جو آپ کو سمجھ میں سننے میں بات صحیح نہیں آئی، جا کے اپنے کان صاف کرائیے۔ یہ ان کی ایک خاص جو ہے ان کی شرارت نفس کا ایک ظہور ہوتا تھا، جس کا اب یوں سمجھیے کہ جو طرز عمل وہ حضور کے ساتھ کر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ 2000 سال قبل یہی طرز عمل ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ان کے وہ بھی جو آباء و اجداد تھے، یہ سب کے سب نہیں، یہ جان لیجئے ان میں بہت نیک لوگ بھی تھے، اور ان کے جانشین بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریین نے بڑی پھر دین کی دعوت اور تبلیغ میں بڑی مصیبتیں اور سختیاں جھیلی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں نے بھی بعض کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کر دیا، ہم نے نافرمانی کی، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور اشربو، شربا یشربو، پینا، گویا کہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں سیسا پلا دینا، ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی جو محبت تھی اور اس کی عقیدت اور اس کی الوہیت کا جو عقیدہ تھا وہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے یہ بات راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی پوری طرح، جو ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہوتی ہے، اس طریقے سے ان لوگوں کے ہاں بچھڑے کی عظمت اور بچھڑے کی تقدیس کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، بِكُفْرِهِمْ، اور یہ سب ہوا ان کے اس کفر اور ناشکری کی پاداش میں، اس لیے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرمائے، اپنی شریعت عطا فرمائے کسی قوم کو، اب اگر اس کے وہ شکر ادا کریں گے، اس نعمت کا احسان مانیں گے، اس کا قدر جو ہے اس کریں گے اور اس کا حق ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعام میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، ہماری نعمتوں کا حق ادا نہ کیا، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو ان کی وہ ناشکری اور ناقدری جو انہوں نے تورات جیسی نعمت عطا کیے جانے پر ان کا جو طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، اس کی پاداش میں ان کے دلوں کے اندر وہ روگ پیدا کر دیا گیا کہ وہ بچڑے کی پرستش کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اصل میں یہ سارا تبصرہ ہو رہا ہے جب وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، جب ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے، تم بھی مانتے ہو کہ تورات جو اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، تو ہم مومن ہیں۔ آخر کیا فرق واقع ہوتا ہے اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کتابیں ہیں، ہم نے مانا ہے، زبور کو ہم مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی زبور، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تم بھی مانتے ہو موسیٰ کو شریعت عطا فرمائی تھی اللہ نے، ہم اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم آخرت کے قائل ہیں، بعث بعد الموت کے قائل ہیں۔ یہ اصل میں ان کا دعویٰ جو تھا، بہت مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس چیز کو اصل میں سمجھنا ضروری ہے، ورنہ بہت سی آیات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ حضور پر ایمان کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے، بلکہ در حقیقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں تسلیم کرو، ایکنالج کرو کہ ہم بھی مومن ہیں۔ فرق کیا پڑا؟ ہزاروں نبیوں کے ہم ماننے والے، چلیے سینکڑوں کے ماننے والے ہیں، فرض کیجئے کہ محمد واقعی نبی ہے، اگر ہم نے انکار کیا ہے تو ایک ہی نبی کا انکار کیا نا، لہذا ہم نے جب اتنے نبیوں کو مانا ہے تو مانو کہ ہم بھی مومن ہیں۔ اسی پر یہ ساری آیات اب آپ کے سمجھ میں آئے۔ اگر تم واقعی مومن تھے تو تمہارا یہ طرز عمل کیا تھا؟ تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے آباء و اجداد کا یہ طرز عمل کیا تھا جو انہوں نے جب تورات دی گئی اور جب کہ عہد اللہ نے لیا اور قول و قرار ہوا، اس وقت جو کچھ لوگوں کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا۔
قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی ان سے کہیے بری ہے وہ چیزیں جس کا کہ حکم دیتا رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ کیا طرز عمل ایمان کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہے؟ کیا ان کے مابین جو ہے مناسبت کیا ہے؟ تم در حقیقت مدعی تو ہو ایمان کے، لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہو، تمہارے اندر ایمان کی وہ قدر نہیں ہے، تم توحید اور ایمان کو جو ہے وہ واقعتاً اس طور سے تسلیم کرنے والے نہیں ہو۔ اگر کرتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا۔ گویا کہ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ انسان کے عمل سے اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، یہ ضرور ہے کہ کبیرہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ کسبہ جان بوجھ کر کیا ہو، مغالطے میں نہ ہو، کسی دھوکے میں غلط فہمی میں نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی انسان ارتکاب کرتا ہے اور اس پر مداومت ہے، اس پہ تسلسل ہے، مسلسل اس پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایمان سرے سے زائل ہو جائے گا، ایمان دل میں باقی نہیں رہے گا، اوپر سے ایمان کا ایک ونیئر رہ جائے گا، جیسا کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی جو ہے وہ چوکھٹ ہے یا شہتیر ہے، بہت موٹا، بہت ہی مضبوط نظر آ رہا ہے، اندر سے وہ دیمک نے اسے چٹ کر لیا ہے، کھا لیا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، اوپر سے ونیئر موجود ہے، ایک پھٹی سی، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو شعور عطا کیا ہے، تو وہ چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ دیمک، اس کے اندر بھی یہ شعور ہے کہ اگر کہیں نظر آ گیا گھر والے کو کہ شیطیر جو ہے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی، لہٰذا وہ اوپر سے وہ چھوڑتا ہوا چل رہا ہے، اندر سے پورا شیطیر کھا لیا ہے لیکن اوپر سے وہ ایک پھٹی لگی ہوئی ہے، ایک ونیئر اس کے اوپر برقرار ہے، تو وہ ونیئر کے درجے میں ایمان رہ جاتا ہے، مسلمان ہے آدمی اپنے دعوے کے اعتبار سے، لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے ایک گناہ بھی اگر اس پر دوام ہے، مداومت ہے، تسلسل ہے، اگر اس کے اوپر ڈیرا لگا لیا گیا ہے، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا گیا ہے، تو ایک ایمان بھی، ایک ایسا گناہ بھی ایمان کو قطعاً زائل کر دے گا اور ایمان کی قطعی نفی ہو جائے گی، چاہے قانونی اعتبار سے وہ شخص مسلمان سمجھا جا رہا ہو۔ یہاں اسی کے لیے ایک دلیل آ گئی کہ ان کے ان افعال کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے ان کے دعویٰ ایمان کی نفی ہو رہی ہے۔ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، یہ گویا کہ ایک اس کے اندر بھی ذرا ایک انداز جو ہے وہ مزاح کا ہے، بہت بری ہے وہ چیزیں جن کا کہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے کہ جس کا ظہور ہو رہا ہے اس قسم کے افعال میں، اس لیے کہ اصول تو یہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو اگر تمہارے اعمال یہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس وہ ایمان ہے یا نہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ جو اب تک باتیں ہوئی ہیں اس میں سے بہت سے واقعات کے انداز کی چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو بھی آپ جنرلائز کر سکتے ہیں، یہی کردار جو ہے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر بھی، یہ مختلف جو طبقات ہیں ان میں آپ کو یہی سیرت و کردار جو ہے اس کی جھلک نظر آ جائے گی۔ لیکن اب یہ آخری بات جو ہے یہ گویا کہ اس رکوع کے اندر بھی، جیسے پچھلے دونوں رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ 10واں رکوع بھی ختم ہوا تو ایک ایسی یونیورسل ٹروتھ، ایک ابدی حقیقت، اور وہ حقیقت کیا تھی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت جو ایمان کی مدعی ہو کتاب اللہ پر، پھر اس کا طرز عمل یہ ہو کہ اس کے ایک حصے پر تو عمل ہے اور ایک حصے کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، ترک کیا ہوا ہے۔ کچھ احکام تو شریعت کے ایسے ہیں کہ سر آنکھوں پر ہیں، اور کچھ احکام وہ ہے کہ جو پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔ تو یہ طرز عمل جو ہے اس کے بارے میں فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلا رکوع ختم ہوا تھا بلا من کسب سیئۃ۔ اب یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، یہ حقائق ابدیہ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں۔ یہی کیفیات سابقہ امت میں پیدا ہوئی، یہی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان رکوعوں میں وہ آئینہ پیشگی دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ آج تم اس مقام پر فائز ہوئے ہو جہاں تقریباً 2000 برس تک یہ سابقہ امت مسلمہ یہود بنی اسرائیل فائز رہے،
ان کے ہاں یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ کہیں تمہارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائیں. بی آن دی گارڈ، حفاظت کرو، چوکس رہو، چوکنے رہو. یہ دوسری بات ہے اور اس کی پیشن گوئی بھی حضور نے فرما دی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے اے مسلمانوں انہی لوگوں کے طور اور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے. یہاں تک کہ جیسے کہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور ایک بالشت کے ساتھ بالشت، اس طریقے سے تم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ جو ہے کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے. اور جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، حضور یہ آپ کی مراد کون لوگ ہیں، کیا یہود اور نصارہ؟ آپ نے فرمایا فمن، وہ نہیں تو اور کون. تو گویا کہ وہی طرز عمل ہم نے بھی اختیار کیا ہے، وہی ہمارے ہاں بھی عقائد ہیں. اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں ہمارے داخلے کا سوال ہی نہیں، ہوا بھی تو گنتی کے چند دن. وہ اس اعتبار سے بات صحیح ہے کہ اگر ایمان حقیقی دل میں موجود ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے مقدار میں، اگر ایمان حقیقی ہے تو یقیناً جہنم سے نکال دیا جائے گا. انسان اپنے گناہوں کی سزا کے بقدر عذاب جھیل کر اور نکل آئے گا. لیکن وہ ایمان حقیقی کی بات ہے، ایمان قانونی کی بات نہیں ہے. کسی شخص کا دنیا میں مسلمان اور مومن سمجھا جانا وہ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، بلکہ یہ کہ وہ دلی ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان، کوانٹٹی کے اعتبار سے کتنا ہی کم ہو وہ تصدیق بالقلب، ہو وہ یقین کے درجے کی شے، تو پھر تو یقیناً وہ بات صحیح ہے. لیکن عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ جب ہیں ہم مسلمان تو گویا کہ مومن تو ہیں، لہذا ان آیات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس قسم کا کوئی اندیشہ جو ہے وہ ہمیں لاحق نہیں ہو سکتا. اور یہی در حقیقت ان کی غلطی تھی اور یہی مغالطہ ہے جو ہمیں لاحق ہو گیا ہے. اب اسی میں آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے ہم برگزیدہ امت ہیں، امت مرحومہ، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں. اسی قسم کا زوم انہیں تھا، ہم موسیٰ کی امت ہے، تورات والے ہیں، اہل کتاب ہیں، ہمارے ہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، کئی کتابیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. لہذا یہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑا پریفرنشل ہے، ہم پریولیجڈ لوگ ہیں. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. اور قرآن کہتا ہے، ان کا قول نقل کیا سورہ مائدہ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں. اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. اول تو چھو سکتی ہی نہیں. میں تالمود کے وہ حوالے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ وہاں تو وہ عقیدے کی شکل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہوں گے جہنم کے دروازے پر اور کسی مختون اسرائیلی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بچا لیں گے. باقی یہ کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو گنتی کے چند دن. اور وہ بھی یہ کہ معدودات، وہ جمع قلت ہے، وہ 10 دن سے کم ہوں گے، 9 دن سے بھی کم، 3 سے لے کر 9 دن تک کی میعاد بنتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے، اس سے زائد نہیں. اسی طرح کا ایک مغالطہ اب یہ آ رہا ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ. اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر رکھا ہوا ہے، ریزرو کیا ہوا ہے، مخصوص کیا ہوا ہے اپنے پاس، خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو کر، تمہارا کوئی پریفرنشل معاملہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک ہوگا. اور آخرت کے گھر سے مراد یہاں پر جنت ہے. الدار الآخرۃ یہ یہاں پر آ رہا ہے اصل میں یہ مرکب توصیفی، وہ گھر جو پچھلا گھر ہے، مراد جنت ہے. اگر تمہارے لیے اس آخرت کی تمام بھلائیاں اور خوبیاں اور وہاں کا عیش اور آرام اور وہاں کی نعمتیں گویا کہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر تمہارے لیے ہی اللہ نے مخصوص کی ہوئی ہے، اور تمہیں اگر یقین ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں تو پھر تمہیں تمنا کرنی چاہیے موت کی. اگر یقین ہو انسان کو کہ جنت میرا گھر ہے تو دنیا کے مسائل، یہاں کی مشکلات، یہاں آدمی اپنی معاش کے لیے کتنے کھکھیڑ مول لینے پڑتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بال بچوں کی پرورش ہے، اس کے لیے کتنا کچھ انسان جو ہے اس کو محنت اور مشقت میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں قدم قدم پر صدمے ہیں. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو اس قید حیات و بند غم کو انسان کیوں برداشت کرے؟ پھر تو اسے چاہیے کہ وہ چاہے کہ جلدی سے، جتنا جلدی ممکن ہو میرا یہاں سے چھٹکارا ہو، اور میں جنت جب میرے لیے یقینی ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، جانا ہی جنت میں ہے، تو پھر تو یہاں پہ ایک ایک دن انسان پر شاق گزرنا چاہیے.
یہاں جو بھی وقت گزر رہا ہے اس سے حضور نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانے کے مانند ہے۔ قید خانے میں، جیل میں کوئی شخص رہنا نہیں چاہتا، وہ تو مجبوری ہے، ایک مجبوری کی وجہ سے جتنا وقت بھی وہاں گزارنا پڑے، رہنا تو کوئی نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے بندہ مومن دنیا میں کبھی رہنا نہیں چاہتا۔ یہ در حقیقت اگر انسان اپنے دل کے اندر جھانکے، اگر تو اس کے اندر خواہش ہے کہ میری زندگی طویل ہو، تو در حقیقت اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک فیصلہ کیا ہے، گویا کہ اس نے جو بھی ہماری پلیس آف ڈیوٹی معین کی ہے، یہ ہماری ایک ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں سے فرار جو ہے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، خودکشی اسی لیے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ کہ رہنا ہے یہ ایک دوسری بات ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بعض جو سول سرونٹس ہوتے ہیں، کوئی بہت کسی کو سزا دینی ہو تو کہیں بلوچستان کے آخری کسی قصبے کے اندر اس کی تعیناتی ہو جائے، جانا تو پڑے گا اسے، اس لیے کہ بہرحال اسے ملازمت کرنی ہے، اس میں برقرار رہنا ہے، تو وہ حکم تو ماننا پڑے گا۔ لیکن جتنے عرصے بھی انسان وہاں رہتا ہے وہ خوش نہیں ہے، اپنے احساس فرض کے تحت ذمہ داری ہے، کمٹمنٹ ہے، پوری کرنی ہے۔ تو بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوگا جو آخرت کا یقین رکھتا، اور خاص طور پر جس کا دل یہ گواہی دے رہا ہو، یہ در حقیقت بات سارے دل کی گواہی کی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا تو یہ فتویٰ ہے مستقل، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ وہی کرے گا، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اس ظن کے ساتھ ہوں کہ جو میرا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ انسان کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے شریعت کے ساتھ جو تمسخر اور استہزاء کا رویہ اختیار کیا ہے، تو دل آپ کو بتاتا رہے گا تم دھوکہ دے رہے ہو، تم صحیح راستے پر نہیں ہو، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔ لیکن اگر دل گواہی دے دے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے، وہی آپ کا محبوب حقیقی ہے، مطلوب اصلی ہے، تو پھر واقعتاً یہ ہے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مجھے یقیناً اپنے دامن میں جگہ دے گی۔ اس حوالے سے پھر دنیا میں گزرنے والا وقت اس پر شاق گزرے گا، بھاری گزرے گا، اگرچہ رہنا ہے، ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور جب تک رہنا ہے اپنے فرائض کو حتی الامکان جو ہے آخری سانس تک ادا کرنا ہے، لیکن یہ کہ تمنا نہیں ہو سکتی یہاں رہنے کی۔ تو فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی ایسی بات ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بات کرنا، تاکہ وہ مجبور ہو جائے انٹروسپیکشن پر، اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے، اپنے دل کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جائے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ذرا جائزہ لو اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ اگر تو واقعتاً تمہیں یقین ہو ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے علیحدہ ہو کر اور لوگوں سے کے برعکس، لوگوں سے ایک استثنائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر تمہارے لیے مخصوص کر دیا ہے، جنت تمہارے لیے ریزرو ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو اس میں، واقعتاً تمہارا یہ خیال ہے، تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی بسبب اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ وہی مضمون آ گیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جو ہے اپنے اوپر خوب بصیرت رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، اس کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، تم تمسخر کر رہے ہو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ولکن لا یشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ ساری دغا بازی تم اپنے لیے اپنے ساتھ کر رہے ہو، اپنے لیے ابدی عذاب اللہ کا جو ہے وہ خرید رہے ہو۔ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان چیزوں کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھی ہیں، جو اعمال بھیجے ہوئے ہیں، انسان کو معلوم ہے میں نے کمائی جو ہے کہاں سے کی ہے، حلال سے کی ہے، حرام سے کی ہے، میں شریعت کے اوپر کاربند رہا ہوں یا میں نے ہیلوں اور بہانوں سے جو ہے شریعت کا مذاق بنایا ہے، شریعت کے ساتھ تلاعب بھی شریعت کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا ہوں، یہ سب انسان کو معلوم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اچھی طرح باخبر ہے ان ظالموں سے، ان کی حالت، ان کی اصل حقیقت اللہ پر پورے طور پر واضح ہے۔ جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، چنانچہ یہ مضمون بھی سورہ جمعہ میں موجود ہے۔
قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا. اب یہاں ہے لن یتمنوہ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہاں ابدا اسی طریقے سے جیسے یہاں ہے لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اور اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے، اچھی طرح جانتا ہے. بجائے اس کے کہ یہ آخرت کی تمنا کریں، کہہ تو رہے ہیں کہ ہم تو آخرت تو ہمارے لیے ہے، جنت تو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، ہمارے لیے تو گویا کہ وہ ایک طرح سے مخصوص ہے، وہاں پر ہمارے مقامات اور ہماری جگہ ریزرو ہیں. لیکن حال دنیا کی زندگی کے ساتھ ان کے حرص کا کیا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم پاؤ گے انہیں سب سے بڑھ کر حریص اس دنیا کی زندگی کے بارے میں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص. یعنی یہ کہ یہ مشرک کھلم کھلا ضلوا ضلالا بعیدا. ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب کا معاملہ تو یہ تھا کہ آخر توحید کے وہ مدعی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر یہ کہ آخرت کو بھی مانتے تھے، چاہے یہ کہ آخرت کے عقیدے کی انہوں نے نفی کر لی تھی زیرو سے ضرب دے کر کہ جب ہمارا معاملہ خاص ہے تو گویا کہ اس آخرت کے عقیدے کا ان کے عمل پر کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ چاہے ہم کیسے ہی گناہ کریں بہرحال ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور ڈالا بھی گیا تو گنتی کے چند دن. تو آخرت کا عقیدہ غیر مؤثر ہو گیا، اب ان کے کردار پر، ان کے اعمال اور اخلاق پر اس کی کوئی چھاپ نہیں ہے. لیکن بہرحال مدعی تھے کہ آخرت کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. اس کے برعکس تو وہ مشرکین جو نہ آخرت کے مدعی، نہ وہ بعث بعد الموت کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بہرحال اللہ کا نام تو ان کے ہاں بھی تھا، اللہم دعائیں تو کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ان کی دیویاں اور دیوتا اور ان کے معبود اور لات اور عزا اور حبل اور منات یہ بھی تھے. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ بہت دور تھے حق سے، حقیقت سے، معرفت سے بہت دور. لیکن ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کے اندر جرأتیں تھیں، ان کے اندر ہمت تھی، وہ سامنے سے وار کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ میں نفاق نہیں تھا، چاہے وہ بدترین دشمن تھے حضور کے، لیکن وار سامنے سے کرتے تھے. کبھی انہوں نے اس طرح سے جیسے کہ ایک بزدل آدمی جو ہے وہ پیٹھ پیچھے سے وار کرتا ہے، وار کر کے وار کرنا یہ ہے بہادری. مقابلہ کرنا تو سامنے سے آ کے کرنا، ڈنکے کی چوٹ کرنا، یہ چیزیں ان میں اس لیے تھی کہ ان میں یہ جو بنیادی جوہر انسانیت کا ہے وہ کچھ محفوظ تھا. ایک مسلمان قوم جب بگڑتی ہے، مدعی ہو اس کی کہ ہم اللہ کے اور رسول کے اور آخرت کے ماننے والے ہیں، اور حقیقت ایمان سے تہی ہو جائے، تو واقعہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی وہ قوم بالکل محروم ہو جاتی ہے. اور یہی ہے اصل میں کہ جو ہمارا اس وقت کا کرائسس ہے دنیا میں مسلمانوں کا، کہ 1.25 ارب کے قریب جو ہے 120 کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازاً. ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں مسلمان ہے، مدعی ہے محمد پر ایمان کا، قرآن پر ایمان کا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کا. لیکن حال جو ہے وہ آپ کے سامنے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ذلت ہے، مسکنت ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. کسنمی پرست کے بھیا کیستی، بین الاقوامی مسائل میں کبھی آپ کی رائے کوئی نہیں لیتا، بلکہ آپ کی تقدیروں کے فیصلے جو ہے بیٹھ کر خود کرتے ہیں. تو یہ ہمارا حال کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ بنیادی انسانی اخلاق سے بھی ہم تہی ہو گئے ہیں. اور اس کی جو دوسری توجیہ جو ہے، جو خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان کے ضمن میں قرآن مجید کی روح سے کرتا رہا ہوں، کہ یہ خاص طور پر ہم نے جو ایک عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہمیں ایک علیحدہ ملک دے تاکہ تیرے دین کو قائم کریں، تیرے نبی کی شریعت کو نافذ کریں، دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر سکے تیرے دین کا. اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے کیا اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر نفاق پیدا کیا گیا ہے. وہ 3 آیات جو ہیں سورہ توبہ کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ کریں گے، خیرات دیں گے، انفاق کریں گے، اللہ کی راہ میں نیکی کے لیے پیسے خرچ کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، دولت دے دی، ہر طرح کی کشادگی عطا کر دی، اب انہوں نے بخل سے کام لیا اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کی روش اختیار کی. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. جیسے یہاں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جنہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر گوسالہ پرستی اور بچڑے کی عقیدت اور محبت جو ہے ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دی۔ یہ سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نقد دیتا ہے، جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں قوموں کے اور امتوں کے، ان کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ انفرادی محاسبہ اور حساب کتاب آخرت میں ہونا، اس پر تفصیل سے میں نے ایک مستقل باب لکھا ہے اپنی اس کتاب میں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، قرآن کا قانون عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کیا ہیں جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے۔ جو قوموں کا معاملہ ہے، امتوں کا معاملہ ہے، ان کی غلط کردار کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اجتماعی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ ہاں انفرادی معاملات کا حساب کتاب جو وہ آخرت میں ہوگا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں ہر ایک کو انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو سزا جو مسلط ہوئی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، وہی بزدلی آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ وہی حال ہمارا جو ہے، میں ابھی ایک حدیث کی روح سے بھی آپ کو وہ بات سامنے لے آؤں گا، وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اگرچہ ان کو اپنی امانی کے منطقی نتیجے کے طور پر تو دنیا کی بجائے آخرت کا طالب ہونا چاہیے، بجائے دنیا کی زندگی میں طوالت چاہنے کے ان کی دلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائے، اور یہ جو ہمارے لیے اس قید خانے کا دور ہے یہ مختصر سے مختصر ہو۔ لیکن حال یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں خوب معلوم ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم پاؤ گے ان کو سب سے بڑھ کر حریص دنیا کی زندگی کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ ہے گویا کہ یہاں تک کہ مشرکوں کے مقابلے میں بھی زیادہ حریص۔ جو مشرکین مکہ تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے جب بھی مقابلہ کیا کھل کر کیا، میدان میں آ کر کیا، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جان اتنی عزیز تھی کہ وہ بڑے ہتھیار جو ہے، بنو قریظہ کا جب معاملہ ہوا ہے تو ان کے ہاتھ سے اتنا ہتھیار برآمد ہوا ہے کہ مسلمان حیران رہ گئے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کرتے تو ان کے پاس تو اتنا ساز و سامان تھا کہ بہرحال اور کچھ نہ ہوتا ہمیں بھی تو بہت سا نقصان پہنچا دیتے، لیکن یہ کہ بزدلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تینوں قبیلوں کا یہی حشر ہوا ہے کہ جو مدینے کے اندر تھے، ایک ایک کر کے سب نے خلاف ورزی کی وعدوں کی، اور نتیجتاً جو سزا ملی ہے نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ دو قبیلے تو وہ ہیں کہ جو وہاں سے وہ نکال دیے گئے، اور ایک قبیلے کے جو تمام جوان افراد کو تہہ تیغ کیا گیا، قتل کیا گیا۔ لیکن یہ کہ جہاں تک مشرکین کا معاملہ، ابو جہل کا حال بھی یہ ہے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو نظر آئے اونچا سر، معلوم ہو کہ سردار کی گردن ہے، کسی سردار کا سر ہے۔ تو یہ جو مشرکین کا طرز عمل تھا، اس کے برعکس ان کا معاملہ یہ تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ الحشر میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے۔ اتنی خواہش ہے دنیا میں طول عمر کی کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک، ویسے تو ترجمہ ہوگا ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے، مراد ہے ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش یہ ہے کہ کاش کسی طریقے سے اس کی عمر جو ہے اس کو 1000 برس کی عمر نصیب ہو جائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں ہے یہ بات کہ کسی کی عمر زیادہ کر دی جائے اسے بچا لینے والی عذاب سے، یعنی یہ کہ 1000 برس بھی، یہ گویا کہ برسبیل تنزل دلیل آخری درجے میں، فرض کیجئے کسی کی عمر 1000 برس بھی ہو جائے، یہ دنیا کے 1000 برس جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک دن کے برابر ہیں، بہرحال یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ابدی زندگی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے، 1000 برس بھی تو ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائیں گے، اور محض یہ کہ دنیا میں آپ بہت عرصے رہ لیا، اس سے عذاب تو نہیں ٹل جائے گا۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ جو زح کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے، چنانچہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ تو کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو یہاں فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کوئی کسی کو یہ بات کہ اس کی عمر طویل کر دی جائے، معمر ہو جائے، بہت طویل عمر پا جائے دنیا میں، بچا نہیں سکتی اس سے کہ اسے عذاب ملے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے
ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ رکوع تو ختم ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ خود مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے خاص طور پر اس صدی کے آغاز میں، اس کا نقشہ جو حضور نے کھینچا تھا ایک حدیث میں، اور اس میں جو تشخیص حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی دنیا کی محبت اور موت سے فرار، یہی بیماری ہے مسلمانوں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ حدیث کے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو اس کو روایت کیا ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کیا تھا، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصعتها، اندیشہ ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانا جب سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آئیے تناول فرمائیے۔ قصع کہتے ہیں عربی زبان میں بہت بڑا طباق۔ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، یہ آج کل تو ہر ایک کے لیے پلیٹ علیحدہ ہوتی ہے، بلکہ ایک ایک آدمی کے لیے 3 4 پلیٹیں لگتی ہیں۔ پرانے زمانے میں کھانے کا رواج، اور اب بھی عرب ممالک میں آپ کو یہ نقشہ نظر آ جائے گا، بڑا سا طباق ہے، اس میں ہے کھانا جو بھی ہے اور لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو قصع اسے کہتے ہیں کہ جب وہ طباق لا کر رکھ دیا گیا، اب آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے، تو اے مسلمانوں تم پر دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے یہ لقمہ تر موجود ہے، یہ امت مسلمہ، امت محمد، یہ مسلمان، یہ لقمہ تر موجود ہے، آئیے اور تناول فرمائیے۔ فقال قائل، تو کہا ایک کہنے والے نے، من قلت نحن یومئذ، اس کی روایت جو دوسری ہے، اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، دوسری روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں، من قلت نحن یومئذ، حضور کیا اس دن یہ اس لیے ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہم قلیل ہوں گے، تعداد جو ہے ہماری بہت کم رہ جائے گی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اس زمانے میں تم بہت کثیر ہوگے، تعداد بہت ہوگی، وہی جو میں نے عرض کیا 120 کروڑ اور 1.25 بلین جو ہے وہ آپ دنیا کے اندر ہے، بہت کثیر ہو، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ جیسے جھاگ ہوتا ہے یا جھاڑ جھکاڑ سیلاب کے اوپر، یہ آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل لفظ میں نے پڑھا اخبارات میں، رود کوہی، پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں، یہ بلوچستان کا جیسا سوائل ہے ایسا ہی در حقیقت عرب کا زیادہ تر سائل ایسا ہی ہے۔ اب وہ پہاڑیوں کے مابین جو وادیاں ہیں، بارش اگر زوردار ہو جائے گی تو وادیاں جو ہیں وہی در حقیقت ندیوں اور نالوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پانی آتا ہے بڑے جوش کے ساتھ، اور جب پانی آئے گا جوش کے ساتھ تو جو آگے جھاڑ جھکاڑ ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اس کو اٹھا لے گا، تو آگے نظر آئے گا کوئی جھاڑ جھکاڑ ہے، کچھ وہ پانی نظر نہیں آتا، بلکہ وہ پانی کے اوپر کا جھاگ یا اسی طرح کا جو بھی کوئی گھاس پھوس ہے وہ نظر آتا ہے، کہ تمہاری حالت وہ ہو جائے گی جیسے کہ کسی سیلاب کے اوپر کا جھاڑ جھکاڑ ہو یا اس کا جھاگ ہو یا اس کے اوپر گھاس وغیرہ ہو۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، بڑے اہم الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا۔ ہیبت، محابتاً، یہ جو تمہاری ہیبت ہے، اس زمانے میں چاہے تم ہوگے بہت تعداد کے اندر بڑی کثیر ہوگے، لیکن یہ کہ تمہاری حیثیت بھی ہوگی سیلاب کے اوپر کے جھاڑ جھنکاڑ کی یا کوڑے کرکٹ کی، غصاؤں کا غصائی سیل، اور یہ کہ تمہارا روب نہیں رہے گا، تمہاری ہیبت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، ان کے سینوں سے تمہارا روب اور تمہاری ہیبت ختم کر دے گا۔ وَلَا يَغْزِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ یہ پہلے بھی حدیث بہت مرتبہ آئی ہے، صرف نوٹ کر لیجئے، وہن، ویسے یہ کہ تلفظ میں وہم جو ہے میم کے ساتھ، یہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو مغالطہ نہ ہو، یہ نون کے ساتھ ہے وہن، اور وہن ہی سے توہین بنا ہے، باب تفعیل، کسی کی اہانت کرنا توہین وہن سے ہے، مہین، اہانت آمیز عذاب، وہ بھی اسی سے ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قِيلَ مَنْ وَهْنُ یا رسول اللہ، اب آخری سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ وہن کیا ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ کون سی بیماری ہے، کون سا روگ ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، حضور نے فرمایا دنیا کی محبت، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب یہ کیفیت ہو جائے کسی مسلمان قوم کی،
حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کا خوف، موت سے فرار، موت سے بچنے کی کوشش، جب یہ صورتیں پیدا ہو جائیں گی تو تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہارے دشمنوں کے سینوں میں سے تمہاری ہیبت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی، تم لقمہ تر بن جاؤ گے، ایک نوالا ہوگے بڑا ہی بہت ہی لذیذ نوالا جس کو دنیا جو ہے وہ کھائے گی۔ اور یہ صورتحال میں نے بارہا عرض کیا ہے، تاریخ کی اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے، اس صدی کا جو ربع اول تھا اس وقت یہ کیفیت جو کی تو پیدا ہو چکی تھی، اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جو حال تھا عالم اسلام کا، جس طریقے سے حصے بکھرے کیے گئے ہیں، حالانکہ عربوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرو تمہیں ہم آزادی دیں گے، تم خود کیوں نہیں اپنے ملکوں کے تم جو ہے خود مختار جو ہے حکمران بن جاؤ گے، لیکن پھر جو سزا انہیں ملی ہے ترکوں کے خلاف بغاوت اور غداری کی، وہ یہ کہ وہ چیٹھڑے اڑا دیے گئے عالم عرب کے، یہ انگریزوں کے لیے ہے اور یہ فرانسیسیوں کے لیے ہے اور یہ اطالویوں کا حصہ ہے اور یہ ان کا ہے، اس طریقے سے پورا عالم اسلام، ہم تو پہلے ہی سے غلام چلے آ رہے تھے، ہم تو اس سے بھی 100 برس پہلے سے غلام تھے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ انڈونیشیا اور ملائیشیا یہ بھی بہت پہلے سے غلام تھے، لیکن یہ ہمارا زوال کا جو دور ثانی ہے یہ انتہا کو پہنچا ہے اس صدی کے ربع اول کے قریب، جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ عالم اسلام میں زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ بچا ہوا علاقہ تھا تو نجد کا علاقہ تھا، اس لیے کہ وہاں سوائے ریت کے کچھ تھا نہیں، اس وقت تک ابھی تیل برآمد نہیں ہوا تھا، ورنہ سب سے بڑھ کر اسی پر قبضہ کیا گیا ہوتا، کیونکہ وہاں سوائے ریت کے اور کچھ تھا نہیں، لہذا وہ علاقہ چھوڑا ہوا تھا، باقی پورا عالم اسلام جو ہے وہ مغربی قوتوں کے زیر نگین آیا، وہ حال ہمارا ہوا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، اور اصل سبب کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تو یہ جو اس رکوع کا بھی جو آخری مضمون آیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان تمام میں آپ دیکھیں گے کہ اختتام پر وہ یونیورسل ٹروتھس آ رہے ہیں، ابدی حقائق جن کو کہ ہر مسلمان امت کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے، کہ اگر کسی قوم کے اندر یہ صورت پیدا، اور ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک زوم پیدا ہو جاتا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، امت مرحوم ہیں، ہم فلاں کی امت میں سے ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جنت تو ہمارے لیے ٹیکن فار گرانٹڈ ہے، ریزروڈ ہے، لہذا پھر یہ کہ انسان کا معاملہ، لیکن طرز عمل کیا ہوگا؟ تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی یقین جنت ونت پر نہیں ہے، یہ تو اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔